کہ اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ لوگوں نے کہا کہ کچھ بچے جو ہیں ان کو قتل کر کے ان کے خون سے نہاؤ گے تو یہ بیماری صحیح ہوگی۔ ادھر سے جو ہے ایک پادری جو تھا وہ اس نے کہا نہیں یہ تو ویسے ہی ہو جائے گی، اور اس نے اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے جو ہے کیا، اس کی بیماری صحیح ہو گئی، اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ اب اس کے ساتھ جو دوسرا اسی وقت کا جو ہے ان کا جو پادری تھا جس نے جو تثلیث کا عقیدہ گڑھا تھا، اس نے کہا یہ اس وجہ سے ہوا ہے، اس کی برکت سے ہوا۔ چنانچہ انہوں نے بھی تثلیث کا عقیدہ جو ہے قائم کر لیا اور پادریوں کی حیثیت بن گئی کہ اب یہ ہیں جو اللہ کے نمائندے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ سے جو ہے انہوں نے دعا کی ہے اور یہ بیماری جو ہے ختم ہو گئی ہے بادشاہ کی، اس نے ان کی حیثیت وہ منوائی۔ اب سارا اختیار پادری کے ہاتھ میں آ گیا، جسے جی چاہے حلال کرے، جسے جی چاہے جو ہے لوگوں کے گناہوں کو معافیاں جو ہیں وہ اس کے پاس اختیار آ گیا، یہاں کہ بادشاہ بھی اس کے مرہون منت ہو، اور اس نے آرڈر ایشو کر دیا، وہی تھی جو اس وقت کی مملکت تھی وہاں پہ، باقی تو کوئی جو ہے وہ اتنی حیثیت ہی کسی کی نہیں تھی جو روم کی حیثیت تھی اس وقت کی۔ اس نے کہا یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ اٹل قانون ہے جو ہے وہ رائج رہے گا کہ پادری جو ہے اس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے۔ اس لیے وہ کھل گئے سارے ان کے جو ہیں کلیسا، اور وہاں بیٹھ گئے وہ اس اختیار کو لے کر۔ آتا تھا کوئی کسی سے جرم ہو گیا اس کے سامنے آ کر ایڈمٹ کرے علیحدگی میں اور اس کی قیمت دے اور معافی نامہ لے جائے۔ اب یہ جو ہے اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو لے لیا، اس دنیا میں بھی گناہوں کی معافی، کہ یہاں پر بھی معافی نامہ مل سکتا ہے، اور آخرت کے کفارے کا جو ہے عقیدہ وہ گھڑ لیا کہ وہاں پر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی چڑھ کے سب کے گناہوں کی جو ہے معافی وہ لے لیا، اس لیے اس کی تو کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ یہ تھا وہ استبداد جس نے پھر نفرت پیدا کی مذہب کے بارے میں، کہ سارا اختیار پادری کے ہاتھ میں آ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا ہے کہ ان کو مل گیا؟ اس پر پروٹیسٹ کیا پھر لوگوں نے، اور اتنی قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ کے اندر جو ہے اتنی زیادہ لوگوں نے جو جانیں دی ہیں دین کے لیے وہ کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اتنا انہوں نے استبداد کیا تھا، اتنا زبردست جو ہے ان کے ہاتھ میں یہ سارا اختیار تھا کہ جو بھی اس سے ذرا انکار کرتا تھا اسے آگ میں جلا دیتے تھے یا اسی وقت قتل کرنے کا حکم دیتے تھے، اور بادشاہ اس پر امپلیمنٹ کر دیتا۔ یہ وہ نفرت تھی جو مذہب کے ساتھ پیدا ہوئی کہ اس کے بعد میں جب انقلاب آ گیا یہ صنعتی اور ان چیزوں کے خاص لوگوں کے علم میں آ گئے تو لوگوں نے نفرت ہی کے طور بنیاد پر اللہ سے بھی بیگانگی حاصل کر لی کہ وہ بھی کوئی صحیح چیز نہیں ہے، اصل یہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر یہ ساری خاص ہے اور یہ ہے جس کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے اسی کی طرف پوری زندگی اپنی لگا دی اور اسی کے دیوانے۔ وہ ہے جو آج اس کا نتیجہ نکلا ہوا ہے۔ ہم بھی ان عیسائیوں کے زیر اثر، ہمارے اندر بھی وہی چیزیں آ گئی ہیں، ہمیں بھی اب آخرت کی کوئی فکر نہیں رہی۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلی امتوں میں کیا ہوتا رہا؟ پہلی امتوں میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کے جانے کے بعد جو بزرگ ہوتے تھے انہی کی اولیاء اللہ کی مورتیں بنا لی جاتی تھی اور انہیں سمجھ لیا جاتا تھا یہ ہیں جو اللہ کے نمائندے ہیں، ہم ان سے آرزو کریں گے، عرض کریں گے اور یہ اللہ سے ہماری بخشش لے لیں گے، اس لیے ان کی خوشنودی حاصل کرنے سے ہماری مغفرت ہو جائے گی اور آخرت مل جائے گی۔ یہی شرک آتا رہا ہے ساری امتوں میں جتنے بھی ہے، وہی شرک ہے کہ جس کے بارے میں آخری جو رکوع ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ تو عیسائیوں کے دیکھا دیکھی ہے، عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کفارہ حاصل کر لیا، اب انہیں فکر نہیں رہی آخرت کی، لیکن باقی جو ہوں گے لوگ وہ بھی اسی روش پر چل کر یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا اس آخرت کے انکاری جو ہیں اور اللہ کی کتابوں کے جو نہیں ماننے والے، اس کی تعلیم پر عمل پیرا کرنے والے نہیں ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں لے آئیں گے، ان کو میرے حضور پیش کر کے اپنی سفارش کروا کے وہاں پر اپنی بخشش جو ہے وہ کروا لیں گے؟ تو یہ عقیدہ جو پہلی امتوں میں بھی رہا ہے وہ ہے جو بعد میں پیدا ہوگا اور اس کی بنیاد پر لوگ آخرت سے نچنت ہو جائیں، اور آج وہی چیز ہے جس کا ظہور ہوا۔ آج ہم کیوں آخرت سے بے فکر ہیں؟
ہم نے بھی اسی چیز کو سمجھ رکھا ہے، ہم نے بھی اولیاء اللہ اور پیغمبروں کو سمجھ رکھا، ان کو اختیار ہوگا، وہ اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر ہماری بخشش کرا لیں گے، جسے جی چاہے بخشا لیں گے۔ اس لیے اس امت میں پیدا ہو گئے ہیں، اس کے رسول اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسندیدہ ہیں، وہ حبیب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، انہیں اختیار ہوگا، وہ جو بھی اس امت میں پیدا ہونے والا ہے اسے بخشا لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ پھر اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہوا ہے۔ اب انہی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے یہ گدیاں چل رہی ہیں اور یہ سارے آستانے چل رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر چل رہے ہیں کہ ان کا جا کر جو ہے خدمت کر دو تو تمہیں ضمانت مل جائے گی کہ آخرت کی کامیابی تمہاری ہے، نماز پڑھو یا نہ پڑھو ہم ذمہ دار ہیں۔ یہ ہے وہ اس کی جنرل صورت کہ جو بعد میں امت میں پیدا ہوگی، اور وہ امت کو وہی لے جائے گی یہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور آج وہیں ہم بھی پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے اندر بھی دیکھ لیجئے کیا رہ گیا ہے باقی، اس آخرت کی فکر، اس کا کوئی ڈر نہیں۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم بھی بخش دیے جائیں گے، امت مرحومہ ہم فرد ہیں، اس لیے اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جسے جی چاہے بخشا لیں گے، ان کی حیثیت ہوگی۔ یہ ہے وہ پیش فکر کہ جس کی وجہ سے انسان آخرت کو چھوڑ کر دنیا ہی کا جو ہے دل دادا بن جاتا ہے، آخرت کی فکر نہیں رہتی۔ تو یہ ہے وہ علت جو اس فکر دجالیت کی قرآن مجید نے دونوں جگہ پہ بیان کی۔ اصل یہ تصور ہے کہ جو انسان کو بے فکر کر دیتا ہے اور اسے کوئی ڈر نہیں رہتا آخرت کا، تو اب آخرت کا ڈر نہیں ہوگا تو ساری تگ و دو دنیا کے لیے ہوگی، پھر ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہوگی اور دنیا کو پائے گا۔ تو فرمایا یہ ہے جس کا نتیجہ نکلے گا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے اس کائنات کو زینت دی ہے جو کچھ بھی اس پر پیدا کیا، لیکن کس لیے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں اس کے ذریعے کہ ان میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا، کون ہے جو اسی کا دل دادا نہیں بنتا پھر بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، کون ہے جو اس کی کتاب جو اس نے یہ نازل کی ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور یہ ہر شخص کو جو ہے آگاہ کرنے آئی ہے کہ دیکھو اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہے، اور اس چیز کا یقین دلانے آئی ہے کہ یہ مال و اسباب جن پر تم تکیہ کیے بیٹھے ہو، جب اللہ کا اذن ہوگا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت کا ظہور ہوا ہے تو بڑے بڑے نمرود و شداد، فرعون و حامان، کتنے اپنے لاؤ لشکر پر اور کتنے مال و اسباب پر انہیں جو ہے فخر تھا، جس کی بنیاد پر انا ربکم الاعلی بنے بیٹھے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو کس طرح سے اللہ نے انہیں غارت کیا، کس طرح سے ان کا وہ تکبر سارا ٹوٹا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کیا۔ تو یہ ہے یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، انہیں آگاہ کر دیجئے یہ کتاب ہے جو سب سے سیدھی لے کر آئی ہے، اسے اختیار کرو۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے وہ پوری قدرت ہے کہ تمہارے لیے ایک وہ ایسی جنگ کا جو ہے بندوبست کرے گا جس میں پھر اللہ کی قوت ظاہر ہوگی، اور یہ سارے مال و اسباب تمہارے درے کے درے رہ جائیں گے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اس دور میں بھی قائم رہے اپنے ایمان پر اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں بشارت دے دیئے ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بڑا ہی اچھا انجام ہوگا، ماکثین فیہ ابدا، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ جو اس کا علاج ہے کہ اگر اس فتنے سے بچنا ہے تو اس کتاب کی طرف آؤ۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اس نے اسے نازل کیا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سارا شکر صلی اللہ کے لیے جس نے نازل کی ہے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے اور پورے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی طرف آئیں تو ہے نا۔ اور پھر فرمایا اس سے بچنے کا تبھی بچ سکیں گے اگر اس کتاب پر ایمان لے آئیں گے، اس کی ہدایت کو سامنے رکھیں گے تو اس فتنے سے بھی بچ جائیں گے اور اپنی آخرت جو ہے وہ بھی ان کو مل جائے گی، وہاں کا بھی کامیابی انہیں ملے گی۔ یہی چیز ہے جو آخری رکوع میں بھی فرما دی گئی ہے کہ یہ فتنہ دجالیت کیوں ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے ذکر سے ان کی دوری ہوئی، انہوں نے اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں اور اپنے کان بھی بند کر لیے اس سے۔ چنانچہ فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، ہم اس دن پیش کر دیں گے جہنم کو
ان کافروں کے سامنے جیسے پیش کیا جاتا ہے، جیسے عرضی پیش کی جاتی ہے کسی کے سامنے، اس طرح سے وہ جہنم کو ان کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ کون ہوں گے؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، اپنی آنکھیں بند رکھیں اس ہمارے ذکر سے، وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور انہیں سننے کی توفیق نہیں ملی کہ اگر وہ نہیں علم حاصل کر سکے تو کم از کم سننے کا تو بندوبست کر۔ اور سننے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہفتہ وار ایک دن مقرر کیا ہے، کم از کم ہفتے میں تو ایک دن آ کر اللہ کی کتاب سن لو، اللہ کی ہدایت سے ہدایت لے لو۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی ہم نے اسی طرح ضائع کیا ہوا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم تو اس وقت آتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہونی ہوتی ہے کہ تاکہ 2 رکعتیں پڑھیں، اور سمجھتے ہیں شاید جمعہ جو ہے اس 2 رکعتوں کو ادا کرنے کا نام۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی میں آپ کو معلوم ہے کہ جائز کاروبار بھی حرام قرار دیا ہے۔ کائے کو؟ اس لیے نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہو اور وہ ٹائم گھر میں گزار دو، اس لیے کیا ہے وہ کاروبار بند کہ تاکہ وہ وقت یہاں پر گزرے اور یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت لی جائے، اس سے رہنمائی کم از کم 7ویں دن تو تذکیر ہو جائے، 7ویں دن تو نصیحت حاصل کی جائے، 7ویں دن تو اس ہدایت کو جو ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے۔ رکھا اس لیے تھا، لیکن وہ بھی ہم گھر گزار دیتے، وہ بھی اسی طرح جو ہے۔ تو جان لیجئے اس میں جائز کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ یہ تو اس لیے تھا کہ یہاں آئیے اور یہاں پر اس وقت کو گزاریے، اس لیے کاروبار روکنا مطلوب نہیں ہے کہ صرف کاروبار سے روکنا مطلوب تھا، مطلوب تھا یہ تھا کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت لو اور اس کے جا کر سنو۔ ہم وہ بھی وقت پر نہیں آتے، اس سے ہدایت نہیں لیتے، صرف 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن اچھی طرح جان لیجئے یہ وہ گھڑی ہے جس کی بنیاد پر اس جمعے کو برکت ملی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ قرآن مجید کا بیان کرنا، اس کی ہدایت کو واضح کرنا، اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے رکھنا کہ تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ اور جو اس میں نہیں آتا وہ جان لیجئے اس جمعے کی برکت سے جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھیجتا ہے اللہ جمعے کے دن، جو آ کر لوگوں کی جس طرح سے وہ آتے ہیں مسجد میں اسی طور پر ان کے لیے وہ برکت لکھتا ہے۔ سب سے پہلے آنے والے گھڑی میں جو ہیں ان کے لیے آپ کو معلوم ہے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے آج اونٹ کی قربانی جو ہے وہ کتنی مہنگی پڑتی ہے، پھر گائے کی قربانی ہے، پھر مینڈے کی قربانی ہے، پھر اللہ کی راہ میں مرغی کا صدقہ ہے اور انڈے کا صدقہ ہے۔ لیکن جب یہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے خطیب تو وہ اپنے رجسٹر بند کر کے یہاں آ جاتے ہیں اللہ کا کلام سننے کے لیے، پھر کسی کا نام اس برکت میں نہیں لکھا جاتا۔ اس جمعے کی برکت سے وہ معروم رہتا ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے، زور پڑھنی تھی، اس کی جگہ جو ہے یہ پڑھ لی، لیکن وہ جمعے کی برکت جو ہے اس سے محروم رہتا ہے، وہ نہیں ملتی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے کہ جو اس کے کلام کو آ کے سنے گا، اس سے ہدایت لے گا، ان کے لیے معین کی۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھیں بھی ہماری اس ذکر سے بند رکھی، وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور سننے کی بھی کوشش نہیں کی۔ تو ان کا پھر ٹائم کہاں لگا؟ انہوں نے سارا ٹائم دنیا پر لگایا، اسی کو اپنا مقصود بنایا، اور اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ہم تمہیں آگاہ نہ کر دیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا ہے کون ہے کمائی کے لحاظ سے، کہ اس نے کمایا بہت ہوگا، دنیا بنائی ہوگی، کئی پلاٹ لیے ہوں گے، کئی اس نے پلازے بنائے ہوں گے، کئی اس نے دکانیں بنا لی ہوں گی، مارکیٹیں بنا لی ہوں گی، لیکن جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جس کی ساری بھاگ دوڑ گم ہو کر رہ گئی دنیا ہی کی زندگی، جو کچھ کرتا رہا یہیں کے لیے کرتا رہا، یہیں جمع کرتا رہا، یہیں اسے جو ہے سمجھتا رہا کہ میں بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور بدبخت خیال کر رہا ہے میری زندگی تو بڑی کامیاب ہے، دیکھو میں نے کتنی جائیداد جو ہے کر لی ہے، کتنے پلاٹ خرید لیے ہیں، کتنے میں نے پلازے بنا لیے ہیں، سمجھ رہا ہے میری تو زندگی بڑی کامیاب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا ہے اپنی محنت کے لحاظ، اپنی کمائی کے لحاظ سے، کیونکہ جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ یہی رہ جائے گا، اس کے ساتھ نہیں جائے گا، پیچھے والے جو ہیں اس سے گلشرے اڑائیں گے اور حساب اسے دینا ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی اس کی ہوگی، کیوں؟ وہ ساتھ جانے والا ہے ہی نہیں، ساتھ جانے والی تو نیک کمائی ہے آپ کی، جو آپ نے آخرت کو سامنے رکھ کر کی ہوگی، جو اس کی کامیابی کو سامنے رکھ کر عمل کیا ہوگا وہ ہے جو ساتھ جانے والا ہے، وگرنہ جو اپنے نفس کی خواہش کو سامنے رکھ کر کیا ہے